خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیتھولک ٹی وی کا پروگرام ہم خدمت ان تمام خدمت کرنے والے عظیم کاہنوں کو، سسٹرز کو، منات صاحبان کو متعارف کرواتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی خدمت کے بارے میں، ان لوگوں کو متعارف کرواتے ہیں خاص کر جو شاید ان کی خدمت کے حوالے سے تو جانتے ہیں لیکن بہت دفعہ ہم شخصی زندگی کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاہنوں کو، اپنے خدمت کرنے والے لوگوں کو ان کی خدمت کے حوالے سے بھی جانیں لیکن شخصی زندگی کے حوالے سے بھی۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی کلیسیا کے ایک بڑے ستون، ایک بڑی ہستی، ایک بڑی شخصیت کیتھولک ٹی وی میں موجود ہیں۔ ان کی خدمات کو اگر میں گنواؤں تو وقت کم ہوگا۔ ان کی زندگی کے بہت سارے حوالے ہیں۔ میری مراد ہے ریورنڈ فادر ایمانویل آسی، جنہوں نے کہانت کے 46 سال مکمل کیے اور 47واں جاری و ساری ہے۔ خدمت کا ایک لمبا سفر۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اپنے ناظرین تک ان کی زندگی اور ان کی خدمت کو ایک احسن طریقے سے پہنچائیں گے تاکہ فادر جی کے چاہنے والے جو پہلے ہی بہت ہیں وہ انہیں اور پیار کریں۔ ریورنڈ فادر ایمانویل آسی، فادر جی میں آپ کو کیتھولک ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بہت مصروف کاہن ہیں اور آپ کی زندگی بہت ساری خدمات میں ہے۔ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی اپریشیٹ۔ فادر جی اگر آپ اپنی خدمت کو چند الفاظ میں بند کرنا چاہیں بطور آؤٹ لائن، ہم تفصیلی سوالات تو کریں گے لیکن آپ ایک آؤٹ لائن کے طور پہ اپنی زندگی اور اپنی خدمات کو کس طرح بیان کریں گے؟ فادر مورس، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور کیتھولک ٹی وی کے سارے اسٹاف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ آپ نے کیتھولک ٹی وی کی بنیاد رکھی اور پچھلے 10 سالوں سے یا زیادہ سالوں سے آپ اس خدمت میں بہت بڑے قائد اور محرک رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اور یہ ایک بہت بڑا باب تھا جو کیتھولک کلیسیا میں فضاؤں میں بشارت کا شروع ہوا۔ ہم اس کے لیے آپ کی محنت اور آپ کی کارکردگی اور آپ کے سارے منصوبے ان سب پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے اس پروگرام پر جو آپ نے ہم خدمت کے نام میں رکھا ہے تاکہ لوگ اپنے پاسبانوں سے، اپنے مذہبی قائدین سے متعارف ہو سکے۔ تھینک یو۔ آپ نے خلاصے کے طور پر کہا ہے تو باتیں تو بہت لمبی ہیں۔ جہاں تک میری پاسبانی زندگی کا تعلق ہے، میرے لیے ایک بہت اہم تجربہ مقدسہ ماں مریم کی زیارت گاہ میں کام کرنا تھا، جہاں میں نے سال کے دوران زیارت گاہوں کو فروغ دیا۔ دوسرا سینٹ اینتھنی پیرش لاہور میں، جہاں آج بشپ اینڈرو فرانسس کے بعد میں خدمت کی اور میں نے وہاں کافی تجربات کیے، مقامی قیادت کے پہلے بھی تھے وہاں، اور لوگوں کی عقیدت کو اور مؤثر بنانے کے لیے۔ جہاں تک میری تعلیمی علمی خدمات کا تعلق ہے، میں نے کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں خدمت کی ہے، پڑھایا ہے، پھر منتظم اعلیٰ رہا ہوں، اور پھر نظریاتی طور پہ جب میں نے کنٹیکچول تھیالوجی، مقامی الہیات اور لبریشن تھیالوجی، آزادی کی الہیات پڑھی، پھر مکتبہ نام پاکستان کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ یہ علمی اور تدریسی اور تعلیمی خدمات کے حوالے سے ہے، اور بہت ساری کتابیں بھی شائع کی، کچھ لکھیں، کچھ لوگوں سے لکھوائیں، تالیف کی، شائع کی، تو ایک کافی لمبی طویل خدمت کا حصہ ہے۔ اور تیسری میری نمایاں خدمت، اہم خدمت کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان سے ہے۔ پچھلے 18 سالوں سے میں بشپ کانفرنس کے تحت اس کی خدمت کر رہا ہوں، بائبل مقدس کو پاکستان میں فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں۔ میں 7 سال کیٹیکسٹ کمیشن میں، مبشران انجیل کے کمیشن میں آرچ ڈائسس لاہور میں بھی خدمت کرتا رہا ہوں،
اس دوران بھی میں نے بشارت کو اور مبشران انجیل کی زندگی کو ترقی دینے کی کافی کوششیں کی۔ فادر جی، آپ اپنے آبائی گاؤں، شہر اور پیرش کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میرا گاؤں جوریاں ہے، جو حافظ آباد کے شہر سے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر دور ہے۔ سادہ گاؤں ہے، پیور خالصتاً دیہاتی گاؤں ہے، زراعتی گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، 4-5 ہزار مسلمان خاندان ہیں، ہم وہاں 20 خاندان مسیحی ہیں، کیتھولک ہیں۔ ان سے ہمیں خدا نے 3 کاہن بھی دیے، فادر یعقوب شہزاد او پی، فادر صدیق پطرس او ایف ایم کیپ اور میں، اور 2 کیٹیکسٹ بھی دیے، مبشران انجیل بھی دیے۔ اور ہمیں اپنی غریب برادری پر لیکن دعاگو برادری پر بہت فخر ہے۔ ہماری جڑیں وہاں ہیں، ہماری روحانیت کے سوتے وہاں ہیں، تو ہم وہیں سے کھاتے پیتے ہیں، وہیں سے ہم اپنی نشو و نما پاتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا گاؤں ایک ایسا گاؤں ہے، میں بڑا حیران ہوں، خوش ہوں کہ یہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ اکثر گاؤں سکڑتے ہیں لیکن یہ پھیل رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ پرامن ہونا ہے۔ ہمارے وہاں دیگر مذاہب سے، اکثریتی مذاہب سے، مسلمان بہن بھائیوں سے بے حد اچھے تعلقات ہے، اور ہمارے گاؤں جوریاں ایک پرامن گاؤں ہے، وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو ایسی قسم، تو میرا خیال ایک وجہ یہ ہے کہ کیوں لوگ مسلسل اور چاروں طرف سے بڑھ رہا ہے۔ میں خوش ہوں، حیران ہوں، اور اب وہاں موٹر وے کے قریب سے گزرنے کے اور سڑکیں اچھی بننے سے ترقیاتی امکانات کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ کچھ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بھی کچھ کہیں گے؟ میں ایک غریب لیکن کٹر کیتھولک خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابو جی درزی کا کام کرتے تھے، لیکن وہ کلیسیا میں خدمت کے لحاظ سے سادھو جی تھے، بشارت بھی دیتے تھے ہفتوار کو، کیونکہ 6 دن وہ کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ میری ابتدائی تعلیم 7 والے گاؤں میں ہوئی، 2 جماعتیں ہم نے 7 والے گاؤں میں روز تقریباً 1.5 کلومیٹر جانا، 1.5 کلومیٹر آنا۔ آپ کے گاؤں میں کوئی سکول نہیں تھا؟ سکول تھا، بلڈنگ تھی، لیکن ادھر جموں کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تیسری جماعت میں ہم ہوئے تو ان کو حکومت نے زمین دے دی، انہوں نے اپنے گھر بنا لیا، سکول خالی ہو گیا، اور وہاں مڈل سکول تھا، وہاں ہم نے تعلیم شروع کی۔ 5ویں جماعت کے بعد میں سینٹ فرانسس ہائی سکول میں انارکلی میں داخل ہوا، بورڈنگ میں رہنے لگا۔ یہ ایک بڑا میری زندگی میں انقلاب تھا، کیونکہ ایک دیہات کے مسلمان گورنمنٹ سکول سے پڑھنے کے بعد جہاں ہمیں کافی تعصبات کا ہم شکار تھے، ہم بورڈنگ میں آئے، کیتھولک ماحول میں آئے، آزادی کے ماحول میں آئے، جہاں ہمیں نکھرنے کا، ہم اپنی قابلیت جوہر دکھانے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کے بہت مواقع ملے۔ صحیح۔ پھر میں 1 سال سینٹ میری ہائی سکول جام کے چیمہ میں بھی پڑھا، ٹھیک، اور وہاں سے میری ووکیشن ہوئی، بلاہٹ ہوئی، اور اس وقت 9ویں جماعت میں بھی 10ویں جماعت میں بھی سیمنری میں داخل کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں 10ویں جماعت میں داخل ہوا، ہم ڈے اسکالر جاتے تھے سینٹ فرانسس ہائی سکول انارکلی میں، صبح کو جانا، دوپہر کو واپس آ جانا۔ پھر میں نے وہاں میٹرک کی، ایف اے کیا، اس کے بعد میں کرائسٹ دا کنگ سیمنری کراچی میں داخل ہوا۔ ویسے چونکہ یہ ایک نقطہ ابھرا ہے فادر جی، ایک وقت تھا کہ بورڈنگ ہاؤسز نے ہمارے ابتدائی کہہ لیں آپ کیتھولک مسیحوں میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کا نقطہ نگاہ کیا ہے اس بارے میں؟ میں آج بھی بورڈنگ ہاؤسز کی اہمیت اور ان کی خدمت کو سلام کرتا ہوں، اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں، اور ان کو فروغ دیتا ہوں۔ ہم جو دیہاتوں سے آئے ہیں، خالص دیہاتوں سے ہیں، اگر ہم نے تعلیم حاصل کیا تو بورڈنگز کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر ہماری شخصیت میں کچھ نکھار آیا ہے، کردار میں قابلیت، وہ بورڈنگ کی وجہ سے آیا ہے۔ اور اگر ہم میں قائدانہ صلاحیتیں آئی ہیں تو وہ بھی بورڈنگ کی وجہ سے آئی ہیں۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں جتنے بھی کاہن ہیں وہ ہاسٹل سے آئے ہیں، جتنی بھی سسٹرز ہیں وہ بورڈنگوں سے آئی ہیں موسٹلی، کیونکہ وہ وہاں نہ صرف تعلیمی اسکول کی تعلیم بلکہ مسیحی تعلیم، ایمان کی تعلیم، اور دوسرے بھی جو کھیلوں میں، جمناسٹک میں، ادب میں، بزم ادب میں، بہت سارے پروگراموں میں شامل ہونے کا، اسکاؤٹنگ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، تو یہ دیہاتوں میں نہیں تھا۔ تو میں آج بھی اس قائل ہوں کہ ہر ضلع میں، ضلع کی سطح پر
सही। एक हॉस्टल होना चाहिए, खास सादा से सादा हो। गो आजकल बहुत स्कूल है, छोटे छोटे प्राइवेट एकेडमीज़ हैं और हर जगह है। हर जगह, लेकिन फिर भी हमें स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए कि आला आला मेयारी दरसगाहों में तालीम हासिल करें, ख़ास कर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। आज भी जब हमारा दौर था तो उस वक्त देहातों में हाई स्कूल नहीं थे, तो हाई स्कूल तक के बोर्डिंगों की ज़रूरत थी। अब देहातों में हाई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए देहातों के स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ़ का सामना है। सही। लिहाजा खा वो 10 चारपाइयों पे मुश्तमिल क्यों ना हो, हर ज़िले सतह पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल होने चाहिए। फादर जी, मैं आपसे ये अब जानना चाहूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लोगों के लिए। ये बुलाहट का सिलसिला जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये तो फ्लैशबैक ही होता है, पहले से इंसान तो नहीं जानता। तो बुनियादी तौर पर बुलाहट का जो बीज है, जौहर है, वो इंसान के अंदर खुदा बोता है, खुदा के फजल से होता है। उसका निखार आहिस्ता आहिस्ता आता है, या उसकी परवरिश आहिस्ता आहिस्ता की जाती है, या उसकी जो नशोनुमा आहिस्ता आहिस्ता की जाती है। जैसे मैंने पहले कहा, कट्टर कैथलिक ख़ानदान में आया, पैदा हुआ। मेरे अब्बू जी साधु थे, जमात के एल्डर थे, दुआ नमाज करते थे। गो जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त हमारे गांव में गिरजा नहीं था, वो सैलाब की ज़द हो गया, तबाह हो गया था गिरजा। तो हम 16 साल सहनों में, वेड़ों में इबादत करते रहे। घंटी बजती थी सुबह शाम, लोग इबादत के लिए आते थे, हम इबादत करते थे, मेरे अब्बू जी बात करते थे। सही। और ये वो माहौल है जिसमें हम पैदा हुआ। मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल देना चाहता हूँ। देहातों में गर्मियों में छत पर बैठ के लोग खाते पीते हैं और सोते हैं। तो हमारे घर की छत से मेरे अब्बू जी रोज़री शुरू करते थे, और फिर हमारी सारी गली अपनी अपनी छत से रोज़री का जवाब देते थे, नमाज पढ़ते थे। तो छतों से भी बिशारत हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल मैं काफ़ी बहनों के बाद पैदा हुआ था, मेरे बड़े भाई फौत हो जाते थे। तो मेरे माँ बाप की, मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि जो बच्चा हो उसको मैं खुदा की नज़र करूं। ये उनकी ख्वाहिश थी, गांव वालों को भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी, खा वो आपके वालिदैन की ख्वाहिश हो बुलाहट, खा आपके पैरिश प्रीस्ट की हो, खा आपके अंकल आंटी की हो, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भेद को आपको अपनाना पड़ता है कि ये मेरी है। खा उसमें बहुत साल लगे, जब भी लगे, जितनी भी मुश्किलात ऊंच नीच आए। तो मैंने बताया कि बुलाहट एक खुदा का फजल है। आज भी अगर मैं 46 साल तक कायम हूँ तो ये खुदा के फजल से है कि एक एक लम्हा मैं कायम हूँ। वो न फजल ना हो तो मैं ना हूँ। बाकी लाखों लोगों की दुआएं, अकीदत, ये सारी चीज़ें बुलाहट को मजबूत करती हैं और मुझे बुलाहट में कायम रखती हैं। फादर जी, कोई इंस्पिरेशन भी होती है? मैं 3 लोगों का नाम लूँगा। एक हमारे पैरिश प्रीस्ट फादर स्टैनिस्लास, जो कैपुचिन मिशनरी थे और तकरीबन 33-34 साल हमारे पैरिश प्रीस्ट रहे। दूसरे कैटिकिस्ट बाबू बरकत बेनेडिक्ट, हाफसाबाद के कैटिकिस्ट से, उन्हें सारे इलाके से, हमारे गांव से बहुत लगाव था। वो भी 32-33 साल हमारे कैटिकिस्ट रहे और उनकी खिदमत को देख के। और तीसरे और सबसे बड़े इंस्पिरेटर मेरा अब्बू। सही। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में अपने सहन से, अपने वेड़े से कोई इंस्पिरेशन नहीं लेते, कोई कुव्वत का चश्मा नहीं लेते, हम ढूंढते रहते हैं। सही। तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेरी कारकर्दगी है, उनकी जड़ों में मेरे अब्बू का किरदार है, मेरे अब्बू की रूह है, जज्बा है। तो मैं वहाँ से अपनी ज़िंदगी के चश्मे ताकत के सोते महसूस करता हूँ। और जब आप अपनी चंगेर से, अपनी जड़ों से खाना पीना शुरू कर दें तो फिर काफ़ी नशोनुमा हो सकती है। सेमिनरी की तालीम के दौरान किस किस्म की कोई फील्ड थी, कोई दिलचस्पियाँ थी जिस तरफ आपने महसूस किया मुझे इस तरफ निकलना है, इस खिदमत की फील्ड में जाना है? उस वक्त इतनी वजाहत तो नहीं थी, लेकिन दबे दबे मेरी ज़िंदगी की सफ़र के में एक लकीर रही है, लाइन रही है, जो खुदा का कलाम था। वो इसलिए कि मेरे अब्बू गो अनपढ़ थे, उन्होंने कोई अलफ बे सीखा हुआ था बाइबल पढ़ने के लिए। जी जी। और उन्होंने सारी बाइबल ज़ुबानी हिफ्ज़ की हुई थी। ओह अच्छा। जब हम छोटे से थे, 4th-5वीं जमात के, तो क्लास के बाद आफ्टरनून वो ज़मीन पे बैठ के मशीन चलाते थे दर्जियों की दुकान पे,
اور ہم ان کے پاس بیٹھ کے ان کے کہنے پر ہم بائبل مقدس پڑھتے تھے، اور وہ پھر آنے جانے والے گاہکوں کو تشریح کرتے تھے، بائبل کی تعلیم سناتے رہتے، تو ہم پڑھتے رہتے تھے، تو ہماری کھیل کود کا وقت بھی بائبل پڑھنے میں لگا رہا۔ تو میں 5ویں جماعت جب تھا اس وقت تک بائبل مقدس کی ساریاں کہانیاں، سارے واقعات ابو جی نے ہمیں سکھا دیے ہوئے تھے۔ بہت اچھا۔ لہذا بائبل مقدس ایک میرا شروع سے شوق رہا ہے، عزم رہا ہے۔ سیمنری کے دوران کئی انسپریشن ملتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب ہم میدان میں آتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں، فرق پیرشز میں تبدیلی آتی ہے، تو وہاں کے حالات کے مطابق انسان کو اپنی ترجیحات دیکھنی، لوگوں کی ضروریات کے مطابق کہ کیا ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جب میں کاہن بنا، اس وقت ابھی نیا یوتھ کیمپس اور یوتھ نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ کیتھولک کلیسیا میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 1972 کی بات ہے۔ جب میں ابھی سیمنری میں تھا تو ہم نے نئے یوتھ کیمپ شروع کیے 1972 میں۔ آرچ ڈائسس لاہور میں پہلی بار یوتھ کیمپس ہوئے چھٹیوں گرمیوں، اور وہ بڑھنے لگا۔ تو یقیناً یہ کشش تھی کہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ فادر جی، میں یہاں اپنا پریویلیج بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار 3 کاہنوں کی آرڈینیشن دیکھی تھی، اور وہ 3 کاہن آپ لوگ ہیں۔ پہلی آرڈینیشن فادر یوسف کی دیکھی، وہاں سے ہم گاڑی پر بیٹھ کر حافظ آباد گئے، سیالکوٹ سے حافظ آباد گئے، آپ کی آرڈینیشن دیکھی، اور تیسری آرڈینیشن فادر انور لازر کی تھی جو واپس ہم نے شیخوپورہ آ کے دیکھی۔ سو میں اس کو اپنی آنر اور پریولیج سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا فنکشن تھا، اور ایک بہت بڑی انسپیریشن تھی کہ یار ابھی ہم نے سیمنری شروع کی، اچھا یہاں ہے جب ہم ایک دن پہنچیں گے۔ یہ پہلا سال تھا جب یہ تجربہ ہوا کہ آرڈینیشن کیتھیڈرل کے بجائے اپنے آبائی پیرشوں میں ہونی چاہیے، تاکہ بلاہٹوں کو فروغ ملے، زیادہ سے زیادہ نوجوان دیکھے، جیسے آپ نے خود بھی اپنی بات کی۔ تو ہم 3 امیدوار تھے کائن بننے کے۔ پہلے فادر یوسف دومنی کا سوموار کو، ایسٹر کے بعد سوموار فوراً سیالکوٹ میں آرڈینیشن ہوا۔ پھر میرے پیرش پریسٹ نے خصوصی طور پر منگلوار کی ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ وہ ہر منگلوار بلاٹوں کے فروغ کے لیے دعا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اور پھر تیسرے دن بدھوار کو فادر انور لازر کا شیخپورے میں۔ یہ 3 مخصوصیت، کاہنانہ مخصوصیت، یک کے بعد دیگرے ایک دن چھوڑ کے ہوتی رہی۔ فادر جی، کاہن بننے کے بعد مختلف پیرشز میں آپ نے کام کیا، تقریباً کہاں ڈائسس میں، تاکہ آج لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جانے کہ ایک کاہن جو ہے وہ ایک ہی پیرش میں کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے بہت سارے پیرشز میں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے مجموعی طور پر 13 پیرشز میں خدمت کی ہے، لاہور ڈائسس میں۔ باقی تو میں نے سارے پاکستان میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے مجھے باتوں بتاتا چلوں، مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک پیرش دیکھا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے جا کے پریچنگ کے لیے، ٹیچنگ کے لیے وزٹ کیا ہے، لیکچر دیے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جی یہ تو۔ میں کاہن بننے کے بعد پہلے میں سینٹ جوزف چرچ ڈسکا روڈ گجران والے میں نے خدمت کی، جو باہر کا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے مریم آباد میں خدمت کی، جو باہر کا علاقہ ہے۔ پھر میں نے سانگلا ہل میں خدمت کی، میں پیرش پریسٹ بنا۔ اس وقت یہ کیپوچن مشنری وہاں سے چلے گئے اور ہمیں ڈائسن فادروں کو وہ علاقہ دیا گیا۔ پھر میں نے لاہور سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل لاہور میں خدمت کی، جو باہر کا علاقہ ہے۔ اور پھر میں روم پڑھنے چلا گیا 4 سال، اور پھر میں کراچی سیمنری 9 سال رہا۔ بعد میں نے دوبارہ مریم آباد میں خدمت کی ایز اے پیرش پریسٹ کی حیثیت سے۔ پھر میں سینٹ فرانسس زیویئر چرچ گھوڑے شاہ گجرانوالہ میں نے خدمت کی۔ پھر میں سینٹ اینتھنی چرچ لاہور میں خدمت کی میں نے کچھ سال۔ میں رینیول سینٹر میں یوحنا آباد میں بھی رہا۔ پھر میں مادر غمناک پیرش قصور میں نے خدمت کی۔ پھر میں سینٹ جانس چرچ یوحنا آباد میں خدمت کی میں نے۔ اس کے بعد میں سینٹ میری سیمنری میں بھی رہا۔ پھر میں رہائشی پریسٹ تھا۔ پھر میں انارکلی آج تک
मुकद्दसा मरियम का बेदागण में लिए जाने का पैरिश, अनारकली में रिहायशी कायन हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी खिदमत के लिए मुझे पूछते हैं। तो इस तरह मिला जुला के मैंने ज़िला गुजरनवाला में, ज़िला अफसाबाद में, ज़िला शेखपुरा में, ज़िला लाहौर में, ज़िला कसूर में खिदमत की, ज़िला नारोवाल और ज़िला सियालकोट में खिदमत नहीं की। इन खिदमत के अयाम में आपकी क्या बुनियादी तरजीहात थी जिसको हम पासबानी तरजीहात कहते हैं? मेरी सबसे पहले पासबानी तरजीहात तालीम रही है, बुनियादी तालीम और आला तालीम, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए यूनिवर्सिटी से बाहर के मुल्क में भी लोगों को भेजना, ये एक तरजीह थी। दूसरी तरजीह थी मोमिनीन की तरबियत। उसमें एक तो ईमान की तरबियत है और दूसरा क़यादत की तरबियत कि लोग सामने आए। और चूँकि उन दिनों में वेटिकन मजलिस से दोम की तालीमात की वजह से शराफती क़यादत पर बहुत ज़ोर दिया जाता था। बिल्कुल। तो मैं इस पे बहुत ज़ोर देता था। जब मेरी दूसरी बार मरियमबाद में तकर्री हुई 1990 से लेकर 1994 तक, तो फिर आर्च बिशप के कहने पर, आर्च बिशप परमांडो ट्रिनिडाड के कहने पर, हमने उधर मुकामी ज़ियारत की रूहानियत पे जोर दिया। दौराने साल ज़ियारतें शुरू की और ज़ियारतगाह को वुसअत देने का सोचा, एक बहुत बड़ी ज़ियारतगाह बनाने का। तो बहुत बड़े स्टेज, बहुत बड़े मैदान और बहुत सारे और प्रोग्राम, जिसका आज हम फल देख रहे हैं कि सारा साल ज़ियारत चलती रहती है। तो ये एक तरजीह थी कि जहाँ जहाँ से भी मुकामी रूहानियत के चश्मे मिलते हैं उनको खोजा जाए। और ज़ियारत की रूहानियत लोगों में, जुलूसों की रूहानियत, ज़ियारत की रूहानियत एक बहुत अहम है। इसके लिए बुलाना भी नहीं पड़ता, लोग खुद ही आ जाते हैं। तो ये लोक रूहानियत का हिस्सा है। तो मैंने वहाँ लोक रूहानियत पे किताबें भी लिखी, लोक रूहानियत को खोज लगाने की। लोक रूहानियत के माने जो लोगों में है, ठीक है। एक मुनज़्ज़म रूहानियत है जो पैरिश देता है, ठीक है। दूसरी जो लोगों में रूहानियत है, जो लोगों के अंदर से निकलती है, निकले, उसको ढूंढा जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसको फ़रोग़ दिया जाए। तो जब मैं सेंट एंथनी चर्च लाहौर में आया, यहाँ पहले से भी रवायात थी, मेरे जाने से पहले मैंने उन्हें मजबूत किया और नौजवानों की क़यादत पर, मोमिनीन की क़यादत पर, ख़वातीन की क़यादत पर और ग्रुप्स, फ़र्क मकासद के लिए, फ़र्क खिदमात के लिए ग्रुप्स बनाने पर, तश्कील करने पे बहुत ज़ोर दिया। और वो जो बहुत हद तक कामयाब रहा, क्योंकि उसकी जड़ें बिशप एंड्रू फ्रांसिस अच्छी तरह लगा गए थे और अच्छी तरह उन्हें परवरिश भी दे कर गए थे। फादर जी, आपको मौका मिला पाकिस्तान से बाहर स्टडी करने का, स्पेशलाइजेशन का, आप उसके बारे में कुछ फरमाएंगे? मुझे 3 मौके मिले हैं बाहर पढ़ने के। पहला था 4 साल में रोम में मुक़द्दस सहाइफ की, बाइबल मुक़द्दस की आला तालीम हासिल करने के लिए गया था। बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है रोम में, और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही मजमून पढ़ाती है, सहाइफ मुक़द्दस, सीक्रेट स्क्रिप्चर्स। हम पाकिस्तान में सिर्फ 4 ही लोग हैं जो वहाँ से पढ़ के आए, आर्च बिशप एवरेस्ट पिंटो, फादर फरियाद फ्रांसिस, मैं, और अभी हमने मिस सना इकबाल को वहाँ भेजा, 1 साल हो गया। अच्छा है। और वो पढ़ रही है बड़ी कामयाबी के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था। 4 साल मैं मुक़द्दस साहिब पढ़ता रहा, इब्रानी ज़ुबान, यूनानी ज़ुबान, लातीनी ज़ुबान, और उसके अलावा ये इल्हामी ज़ुबानें हैं, उसके अलावा दूसरी ज़ुबानें सीखने का मौका मिला। आलमगीर कलीसिया को देखने का मौका मिला। सारे दुनिया की कलीसियाएँ से लोग वहाँ आए हुए थे। मेरे अपने हॉस्टल में तकरीबन 190 मुल्कों से कायन थे जो तरबियत हासिल कर तरबियत पा रहे थे। मजमून फ़र्क थे, यूनिवर्सिटियाँ फ़र्क थी, लेकिन हम रहते इकट्ठे थे। दूसरा मुझे मौका मिला हिब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलेम में पढ़ने का। यरूशलेम में मैं गया, मैंने 2 सेमेस्टर पढ़ा हूँ। यहूदी लोगों को मिलने का, यहूदी प्रोफेसर्स के साथ काम करने का, यहूदी इबादत खानों में यहूदी ईदें देखने का और बेशुमार और बातें। तो यरूशलेम में तो रहना ही एक बहुत बड़ा फजल है। बिल्कुल। लिहाजा मुझे बाइबल मुक़द्दस की हिस्ट्री, बाइबल मुक़द्दस के आसार कदीमा, बाइबल मुक़द्दस का जुग्राफिया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहूदी ईदें मनाई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फजल था। तीसरी बार जो मुझे मौका मिला, ये न्यूयॉर्क से बाहर अमेरिका में मैरिनॉल स्कूल ऑफ थियोलॉजी, वहाँ हम तीसरी दुनिया की मुकामी थियोलॉजी, लिबरेशन थियोलॉजी, आज़ादी की इलाहियात पढ़ने गए थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन था। सही। तीनों स्टडीज़, तीनों यूनिवर्सिटीज़
انہوں نے میری شخصیت کو، میرے خیالات کو، میری فکر کو بہت نکھارا ہے، بہت اضافہ کیا ہے اور بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، اور آج میں اپنی خدمت میں ان کو محسوس کرتا ہوں۔ فادر جی، یہ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یروشلم میں رہ کے تو تعلیم کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس سرزمین پر رہنا کیا فیلنگز اور کیا جذبات، جہاں آپ ہر لمحے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے دیکھ سکیں، جو ہم یہاں صرف پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک کتاب نقش قدم شائع کی ہے، اس میں یہ میری فیلنگز ہیں، جن جن لوگوں نے پڑھی ہے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے پڑھی ہے۔ دیکھیے، مقدس جیروم جو بائبل مقدس کے حوالے سے بہت بڑے عالم ہیں، جی اور اس سال ان کو فوت ہوئے 1600 سال ہو گئے۔ وہ 420 میں فوت ہوئے تھے، تو 2020 میں 2020 میں انہیں 1600 سال ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مقدس سرزمین ہوتی ہے، جہاں جہاں نبی انبیاء کرام یسوع مسیح چلے پھرے، تعلیم دی، تبلیغ، یہ 5ویں انجیل ہے۔ بہت اچھا۔ 4 انجیلیں ہم پڑھتے ہیں اور 5ویں تجربہ ہے، دیکھتے ہیں۔ تو جب 5ویں انجیل دیکھ لے تو پہلی 4 کی زیادہ سمجھ آ جاتی آنے شروع ہو ہے، یہ جاتے ہیں۔ مقدس جیروم نے کہا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ہم نے پھر یہ کیتھولک بائبل سٹڈی ٹورز بھی شروع کیا، لوگوں کو جارڈن میں، لوگوں کو ترکی میں، لوگوں کو مصر میں لے جانا شروع کیا۔ 2017 میں ہم نے شروع کیا تھا۔ تقریباً 15-16 ٹرپس کیے ہم نے، اور تقریباً 350 لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ مقدس سرزمین دیکھ سکے۔ تو یسوع مسیح کی سرزمین، جہاں کی گلیوں کے نام بھی انبیاء کرام کے نام پر ہیں، اچھا اور جی، جہاں کے باغات، پارک بھی انبیاء کرام کے نام پر ہیں، بلڈنگوں کے نام انبیاء کرام کے نام ہیں، ایک چلتا پھرتا کلام مقدس بائبل ہے۔ اور پھر یہودیوں کے ساتھ پڑھنا تو اور بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور وہاں سب کچھ دیکھنا 2-2, 3-3, 4-4 بار۔ ہم پتہ نہیں میں کتنی بار یسوع مسیح کی خالی قبر پہ گیا، اور یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کیا فیلنگز کیا ہیں اور اعزاز کتنا بڑا ہے۔ وہ کتاب میں نے لکھا ہے، اس کتاب کا نام نقش قدم اس لیے میں رکھا ہے، تیرے نقش قدم جہاں ہوں گے میرے سجدے وہاں وہاں ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ فادر جی، آپ کی زندگی کا ایک عرصہ کرائسٹ دا کنگ میجر سیمینری کراچی میں گزرا ہے، بطور استاد اور بطور ریکٹر، آپ کا تجربہ کیسا تھا؟ جب مجھے روم بھیجا گیا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے معلوم تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نے واپس آ کر کرائسٹ دا کنگ سیمینری پڑھانا ہے۔ لہذا روم جب میری اسٹڈی ختم ہوئی تو میں نے اپنی کتابیں براہ راست سیمینری میں ہی بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 1981 کی بات ہے، میں نے وہاں سیمینری میں پڑھانا شروع کیا۔ بائبل مقدس میں پڑھاتا تھا، کبھی کبھی عبرانی زبان بھی پڑھاتا تھا، تھوڑی سی عربی زبان بھی پڑھاتا تھا، لیکن زیادہ تر میں نے بائبل مقدس ہی پڑھائی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ابائے کلیسیا چرچ فادر پیٹرولوجی بھی پڑھائی، لیکن میرا زیادہ شعبہ جو ہے بائبل مقدس ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پڑھائی کے دوران میں نے محسوس کیا کہ بائبل مقدس کو صرف ایمانی اور بشارتی نقطہ نگاہ سے نہیں پڑھانا چاہیے۔ بائبل مقدس کو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے سیاق و سباق میں اس کے مختلف پہلوؤں کی مدد سے پڑھانا چاہیے، جس میں بے شمار پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف بائبل مقدس کو ایمان کی نگاہ سے پڑھتے ہیں تو آپ بائبل مقدس کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں۔ اس میں ادب بھی ہے، اس میں ڈرامہ نگاری بھی ہے، اس میں کلچر کی باتیں بھی ہیں، اس میں معاشرت کی باتیں بھی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور ہر ادب کو بائبل مقدس میں بے شمار قسموں کا ادب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر ادب کو اس کے حساب سے پڑھنا اور پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو جب تک بائبل مقدس کو انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں سے ملا کر پڑھا اور سمجھایا نہ جائے، اس وقت وہ زندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ اور میں بائبل مقدس کو خود پڑھنے، تلاوت کرنے پر بہت زور دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس پہ 1000 لیکچر سن لیں، لیکن اگر آپ نے خود کھول کر اپنی آنکھوں سے اور اپنا انگلی سے ہاتھ رکھ کر تلاوت نہ کی تو آپ کو بائبل پڑھی نہیں ہے تو ہاں۔ تو میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے۔
मुस्तकबिल के जो कायदीन हैं उनके साथ मिलजुल कर पढ़ाना। पाकिस्तान में मुझे खुशी है कि अब 7 बिशपों में 5 मेरे शागिर्द रहे हैं। बहुत बड़ा एजाज़ है जी। इसके अलावा मैंने ये कौन कौन से हैं, शायद नाजरीन जानना चाहेंगे। आर्च बिशप जोसेफ अरशद, आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह, बिशप इंद्रियास रहमत और बिशप बेनी ट्रेविस और बिशप सैमसन शुक्रदीन। ये जब मैं रेक्टर था, जब मैं बाइबल मुक़द्दस पढ़ाता था और वहाँ का मुंतज़िम आला था, तो ये सारे स्टूडेंट्स थे। बेशुमार अच्छी अच्छी यादें हैं, इल्मी यादें, तालीमी यादें। और जब मैं वहाँ मुंतज़िम आला बना तो मेरी इंतहाई कोशिश थी कि स्टूडेंट्स सिर्फ इल्म में ना तरक्की करे, अक़ल में, जहन में, निसाबी तरक्की ना करे जो पढ़ाया जाता है क्लास में। हम निसाबी भी जी, उसके अलावा जो दूसरी सरगर्मियाँ होती हैं किसी शख्सियत को निखारने के लिए, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी थी। ठीक है। दूसरी जो शख्सियत को निखारने के लिए शाम को, दिन के दौरान दूसरी जो सरगर्मियाँ हैं उन पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उसमें हर किस्म की हॉबीज़, मशागल, खेल कूद, ड्रामा, स्टेज, लिखाई, तहरीर करना, दस्ती काम करना, मैनुअल वर्क करना, बहुत सारी और बातें शामिल है। ये लेना चाहिए थोड़ा सा अपनी हदों से बाहर रहकर। जो रवायत में होता है वो तो होते ही रहना है। जी जी। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ वसी तार करना चाहिए जो आपकी शख्सियत को ज़्यादा दे, और फिर शख्सियत को वसत भी मिलती है। इस ज़माने में यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आते थे पढ़ाने के लिए, या जो शायर थे, मुसलमान शोरा कराम, बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी हम बुलाते थे मुशायरा करने के लिए। तो ये बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं। आपकी खिदमत का एक अरसा आपने कैटेकिस्ट कमीशन की खिदमत भी की है। पाकिस्तानी कलीसिया में मुनाद साहबान जो हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। आप ज़रा थोड़ा सा इनके रोल और अपनी खिदमत के बारे में कुछ कहेंगे। मुनाद साहबान जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं और हमारी तारीख़ में पिछले 150 सालों से है, बिशारत के मैदान में रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान में बिशारत मुमकिन ही नहीं अगर मुनाद साहबान उसमें हिस्सा न लें, क्योंकि फादर साहबान का एक एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामी अमूर का है, एक सक्रामेंट्स का है, लेकिन जो लोग रोज़ मिलते हैं लोगों को, वो खादिम पासबान, वो मुबशरान अंजील है। तो मुबशरान अंजील के बग़ैर तो मुनादी का, बिशारत का सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। अगर कोई कहे कि उनके बग़ैर हो सकता है तो वो खुद फरेबी है, ये सरासर झूठ है। हर नौयत के से कलीसिया के तर्जुमान हैं, नुमाइंदगान है और तर्जुमान है और पैगाम रसां हैं, मुबशरान हैं। उनके बग़ैर मुनादी बिशारत मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर व बेशतर मुनाद साहबान को उनकी खिदमात के इफ़ज़ाने में इतना एज़ाज़ात नहीं दिए जाते जितने उन्हें मिलने चाहिए। सही। और मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में इंतज़ामी अमूर के जो मुंतज़मीन हैं, उन्हें चाहिए कि इस तबका खिदमत की, इस शोबा की, मुबशरान अंजील की कुछ पजीराई करे। मसलन उनका सैलरी स्केल होना चाहिए, प्रोविडेंट फ़ंड होना चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको किसी न किसी तरीके से रिटायर्ड होने के बाद भी रिहायशी सहूलतें दिए जाने का इम्कान होना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया में सब कुछ मुमकिन है अगर हम थोड़ी सी मनसूबा साजी करें और प्लानिंग करें। एक मैं और नुक्ता उठाना चाहता हूँ। ये 30-40 सालों से बिशप कॉन्फ्रेंस सोच रही है कि यहाँ पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से डीकन की खिदमत को मुतारफ़ किया जाए, जो शमास की खिदमत है। सिर्फ कराची में उसके तजर्बे हुए हैं, कार्डिनल जोसेफ कोर्डेरो ने किए, और किसी डायसिस में नहीं हुए। जी। तो मैंने इस पर लिखा भी है बहुत कुछ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 11-12 खिदमात जो वेटिकन मजलिस दोम की तालीमात के मुताबिक शमास करता है, वही मुनाद साहबान करते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। लिहाजा कोई इसमें किसी किस्म की कोई रोक रुकावट नहीं है तालीमी लिहाज से और इंतज़ामी अमूर के लिहाज से, कि जो सीनियर कैटेकिस्ट हैं, सीनियर जो खिदमत में काफ़ी सीनियर मुनाद साहबान हैं, जिनको डायसिस महसूस करती है, उनकी तरबियत है, उनका तजुर्बा है, उनको डीकन का
ڈیکن کی مخصوص کیا تک جائے، لے کے جانا چاہیے. اس کے جو انتظامی امور ہیں وہ بعد کی بات ہے، لیکن میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں. میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا ہے. جی جی جی. فادر جی، آپ کی بڑی خدمت، بلکہ اب تو میں کہوں گا ایک بڑی پہچان جو ہے نا پاکستان میں، وہ ہے کیتھولک بائبل کمیشن. آپ اپنی اس خدمت کے بارے میں کچھ فرمائیں. چونکہ یہ دستاویز بن رہی ہے، میں اس لیے بات بتاؤں گا کہ بائبل کمیشن بننے سے پہلے، بائبل کمیشن کی بنیاد رکھنے سے پہلے میں 1985 سے کام کر رہا ہوں. پہلے بشپ جان جوزف کے ساتھ مجھے کام سونپا گیا کہ جو بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے، میں 1985 کی بات کر رہا ہوں، اس کو نئے طریقے سے چھاپنا ہے. ایک بار پھر چھاپنا ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس میں کچھ ہیجوں کی، سپیلنگز کی اغلاط ہیں، اعراب کی اغلاط ہیں، تو وہ صحیح کرے. اس کے بعد میں نے بشپ ٹونی لوبو کے ساتھ کام کیا، وہ میرے چیئر پرسن بنے. اس کے بعد آرچ بشپ سائمن پریرا کے ساتھ کام کیا. بالآخر میں بشپ صاحبان کو کہتا تھا کہ ساری بائبل مقدس کو کمپیوٹر میں ڈالے، کیونکہ ہماری پہلی بائبل مقدس ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، کاتب نے لکھی ہوئی ہے، اور اس پہ وہ پلیٹیں بنی ہوئی ہیں اور امونیا کی، اور وہ روم میں پڑی ہیں، ان پہ کریکشن نہیں آپ کر سکتے، یہ کمپیوٹر پہ ڈالے. اس وقت بشپ صاحب نہیں مانتے تھے، حالانکہ کاتب سے بائبل لکھوانی زیادہ مہنگی ہے، اور ایک کمپیوٹر خرید کے اس میں فیڈ کرنا اور ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے ادھر ہے. تو 2002 میں جب نئے سرے سے مجھے اپوائنٹ کیا گیا، مقرر کیا گیا کہ میں آرچ بشپ ایورسٹ پنٹو کے ساتھ مل کر بائبل مقدس چھپوانے کا، شائع کرنے کا کام کروں، تو میری پہلی شرط یہ تھی کہ جو کچھ پیچھے میں نے اتنے سالوں میں کام کیا وہ ضائع ہو گیا، وہ پتہ نہیں کہیں جلا دیا گیا ہے. صحیح. تو پہلے ایک جگہ چاہیے. تو دارالکلام میں ہم نے 2 کمرے کرائے پہ لیے بائبل کمیشن بنانے کے لیے. جب 2007 میں بائبل مقدس چھپ گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا ٹارگٹ ختم ہو گیا ہے، بائبل مقدس چھپ گئی ہے، آپ یہاں سے جائیں. اچھا. تو آرچ بشپ ایورسٹ پنٹو نے اور میں نے کوشش کی، بشپ صاحبان سے بہت بحث مباحثہ کیا کہ کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان ہونی چاہیے. صحیح. جو بشپ صاحب کے بشپوں کے سربراہ تھے وہ کہتے تھے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ لتوریائی کمیٹی اور دارالکلام کیٹیگیٹیکل کمیشن کر رہی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے محسوس کیا نہیں، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس آئیڈیا کو پش کیا. بہرحال 2002 سے کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان وجود میں آئی ہے، بشپ صاحبان کے متحد کام کرتی ہے. ہر ڈائسس سے ایک بشپ صاحب کا نمائندہ بورڈ میں ہوتا ہے. تو کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان سن 2002 سے وجود میں ہے، اور اس کا جو بنیادی رویا ہے وہ یہ ہے: خدا کا کلام لوگوں کے قریب لانا اور لوگوں کو خدا کے کلام کے قریب لانا. اور اس رویا کی تعبیر میں ہم بے شمار منصوبے بناتے ہیں، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم خدا کا کلام لوگوں تک، خواہ وہ بچے ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہو، بزرگ ہو، گھر میں بیٹھ کے بائبل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی منصوبے کے تحت وہ کلام کے قریب آئیں. تو پہلی بار جب بائبل مقدس چھپنی تھی 2007 میں، تو میں نے 3-4 سال پاکستان کے ہر پیرش کا دورہ کیا، لوگوں کو عطیہ دینے کے لیے کہا کہ اس کتاب کا دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، کوریا سے لے کر پرتگال، برازیل، پرتگالی زبان، اور جرمن، فرینچ، اور انڈیا کی بھی ایک ملیالم زبان میں ترجمہ ہوئی ہے. ساری زبانوں میں، انگریزی میں، اٹالین میں، 13 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے فادر جی. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور کبھی نہیں، اکثر میں سوچتا ہوں چلو کتاب کے اندر جو ہے شاید میں نے اپنی امی کی تصویر اپنی کتاب پر لگائی ہے، اپنے صحن کی، جہاں سے میں پیدا ہوا، پرورش پائی، اس صحن کی مجھے برکت ملی ہے. اور صحن ساری دنیا میں پہنچ گیا. دنیا کے کئی ممالک میں انہوں نے یہی سرے ورک رکھا ہے، کئی ایک نے اپنا بدل لیا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. پچھلے 3 سالوں میں 2013 سے 2016 تک 4 سالوں میں ہم نے کیتھولک تفسیر الکلام کے حوالے سے 36 کتابیں سلسلہ وار کیتھولک تفسیر الکلام کی لکھی، جس میں ہر کتاب، ہر باب، ہر آیت، ہر پیراگراف کی کیتھولک تفسیر تھی، اور بہت سارے اور بھی بائبل مقدس کے علوم تھے.
اور وہ 36 کتابوں کا بہت بڑا پیکج ہم نے 4 سالوں میں ترتیب دیا. ہماری خواہش ہے کہ ایک طرف لوگوں میں بائبل مقدس کی تلاوت کرنے کا شوق بڑھایا جائے، اور دوسرا ہے جو پہلے ہی تلاوت کرتے ہیں ان کی خواندگی کا معیار بڑھایا جائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت بھی نکالا اور بہت ساری اپنی زندگی کے بارے میں اپنی معلومات اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت ساری معلومات بھی دی ہیں، اور ناظرین کے لیے بہت ساری دلچسپ باتیں بھی ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں خدمت کی، کون کون سی فیلڈ میں خدمت کی. یقینی طور پر آپ کی خدمت ایک بہت بڑی خدمت ہے مقامی کلیسیا کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی ٹرانسلیشن سن کر یہ میرے دل میں ابھی خیال آ رہا ہے کہ آپ نے صرف پاکستان کے لیے خدمت نہیں کی بلکہ پوری دنیا کے لیے کی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی یہ خدمت جو ہے اسی طرح جاری و ساری رہے. میں صرف چاہوں گا کہ آپ ایک ہمارے مقامی کلیسیا کی جو ڈائریکشن ہے آنے والے وقتوں میں وہ کہاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں 3-4 باتوں پہ زور دوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ڈھانچہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ وقت سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. اس کا منطق یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی روایات کا قائل ہوتا ہے. لہذا کلیسیا کو کچھ رفتار بڑھانی چاہیے، اور اس کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے نوجوانوں سے مکالمہ. یہ سن 2020 کا سال پاکستان میں نوجوانوں کا سال مقرر کیا گیا. ہر ڈائسس میں نوجوانوں کی کمیشن بھی ہے، تو ضرورت ہے کہ پیرشوں میں ان کمیشن کے ذریعے نوجوانوں کے ساتھ مکالمہ، ابلاغ اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کو سننے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے نوجوانوں کو سننا. یہ کلیسیا جو سناتی رہی ہے، یہ تو ہزاروں سالوں سے سناتی رہی ہے. کلیسیا سننے سے بالغ ہوتی ہے، سنانے سے نہیں. جتنا سنیں گی، ارد گرد زمانے کے حالات پہچانیں گی، اتنا بالغ ہوگی، مضبوط ہوگی. تو پہلا میری ترجیح ہے کہ کلیسیا اتنی مقامی ہوگی، اتنی ہی ترقی کرے گی جتنا وہ نوجوانوں کے ساتھ چلے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں بزرگوں کو، بچوں کو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے، یہ صرف ترجیح اور زور دینے کی بات ہے. دوسری بات کہ پاکستان میں کلیسیا کو مومنین کی قیادت پہ یقین کرنا چاہیے، کہ مومنین کو تربیت دیں، کلیسیا کی قیادت میں شراکت کریں، شراکت کروائیں، اور اس کو یقینی بنائیں کہ مومنین جو عام زندگی کے شعبوں میں اتنی ترقی کرتے ہیں، کامیاب ہیں، وہی مومنین کلیسیا کو بھی قیادت دے کر کامیاب کرا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کو مومنین کے حوالے سے کلیسیا کی قیادت کا کچھ منفی تاثر ہے کہ کلیسیا صرف فادروں سے، سسٹر سے، مبشران انجیل سے یا مخصوص کیے گئے قائدین سے، پاسبانوں سے چلتی ہے. یہ بھی کتنی خام خیالی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کلیسیا میں ایک اندازے کے مطابق 99% مومنین ہیں اور 1% کاہن ہوتے ہیں. اب آپ 99% کو قیادت میں شراکت کا موقع نہ دیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہوگی. تو میں زور دینا چاہتا ہوں کہ کلیسیا تب ترقی کرے گی اگر مومنین کو قیادت کے لیے تیار کیا جائے، سامنے لایا جائے، اور انہیں جگہ بھی فراہم کی جائے، کیونکہ سٹیج دیں گے، فورم دیں گے تو وہ سامنے آئیں گے. تیسری بات کہ کلیسیا کو میڈیا کے لیے مثبت فیصلہ کرنا چاہیے. اب وہ زمانے گئے جب ہم کھیتوں میں لاؤڈ سپیکر لگا کر منادی کرتے تھے، یا چلو کنونشنز تو ابھی بھی ہیں، ان کا ایک اپنا کردار ہے، لیکن اب ہواؤں، فضاؤں، خلاؤں میں باتیں کی جاتی ہیں، دیواروں کے اس پار، سرحدوں کے اس پار باتیں کی جاتی ہیں. تو کلیسیا کو میڈیا میں آنا چاہیے. صرف موبائل فون، اینڈرائڈ فون لینے سے میڈیا کا شوق نہیں ظاہر ہوتا. ایک ترجیح کے طور پر، پاسبانی ترجیح کے طور پر، اس ترجیح کے معنی ہے جس پر آپ پیسہ بھی خرچ کریں، جس پہ آپ وقت بھی خرچ کریں، اور جس کے آپ افرادی قوت، لوگ بھی ٹرین کر کے اندر ڈالیں. تو یہ صرف پاکستان بھر میں کیتھولک ٹی وی بنا لینے سے، آرچ ڈائسس کراچی میں تھوڑا سا انہوں نے ریڈیو کا ویب ٹی وی بنایا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کلیسیا کی قیادت کو چاہیے کہ میڈیا میں آئیں،
मुकम्मल तौर पर पूरी तरह प्रोफेशनली आएँ, सैटेलाइट पे जाएं, 24 घंटे लाइव टीवी बनाएं, क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं कि हर डाइसिस बना सकती है, पता नहीं कहाँ दे रहा है और क्यों दे रहा है। ये सिर्फ मनसूबा साजी की कमी है, कमज़ोरी है प्लानिंग की और सोच में तरजीहात की, कि मेरी सोच में अगर तरजीह बन जाए कि मीडिया बहुत अहम है और इसके बगैर हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते, घर बैठे लोगों तक पहुंच सकते, आप खाना पकाते झाड़ू देती खातून तक पहुंच सकते, आप सब बच्चों तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेशनल मीडिया जैसे जैसे भी है, प्रोफेशनल मीडिया में जाएं और अपनी बिशारत और ख़िदमत का यूं प्रचार करें। मैं बार बार और पुरजोर अपील करता हूं कि मीडिया के बगैर कलीसिया सदियों पीछे रह जाएगी, कलीसिया पीछे रह जाएगी और फिर तो शिकवे शिकायत ही रह जाएंगे, नोहे ही रह जाएंगे, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। नोहा करने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से कुछ होता है। एक और भी तरजीह है, वो तरजीह पासबानों से है, खादमों से है कि कलीसिया में ज़्यादा से ज़्यादा इलाहियात पढ़ानी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हमारा जो डिक्शन है, लबो लहजा है, वो इलाहियाती कम हो गया है। अब सोशल बातें ज़्यादा होती हैं, लिहाजा ईमान के भेदों को गहराई में जानना, उनकी तशरीह करना, सक्रामेंट के मुतल्लिक तशरीह करना, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल इतला की तरफ और इखलाकी ज़ाब्तों की तरफ और थोड़ा थोड़ा उस लेवल पे आ गए हैं। हमें एक बार फिर जाना चाहिए। हमारी मुनाजात के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते, इस्तिलाहात होती हैं, उनमें इलाहियाती लबो लहजा, इलाहियाती मिजाज कम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैथलिक कलीसिया का पाकिस्तान में इलाहियाती लबो लहजा, इलाहियाती ज़ुबान, इस्तिलाहात कुछ ज़्यादा गहरी हों, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पिछले 20 सालों से कम होती जा रही हैं और इसको उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फादर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज बहुत वक्त दिया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, इसी तरह अच्छी सेहत में रखे। आपकी शख्सियत, आपकी खिदमत पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आपकी ये किताब जो नासरत की मरियम है या नासरत का घर है, ये रूहानियत जो है, जो खुदा का मुकदमा है, इतनी सारी ज़ुबानों में जब इसका तर्जमा हुआ है तो यकीनी तौर पर अब आप सिर्फ मकामी कलीसिया के खादम नहीं बल्कि आलमी कलीसिया के खादम भी हैं, क्योंकि आपकी सोच और आपके ख्यालात इतनी ज़ुबानों के ज़रिए से इतने लोगों तक पहुँचे हैं, इतनी कौमों तक पहुँचे हैं। फादर जी आज के लिए इतना वक्त देने के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फादर जी मैं एक बार फिर आपका और आपके स्टाफ की मीडिया की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और आपको नेक तमन्नाएँ और दुआओं का इजहार करना चाहता हूँ और खुदा करे आपको बहुत सारे वसाइल मिलें कि ये कैथलिक टीवी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और बिल आखिर कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से सैटेलाइट पे जाए। थैंक यू जी। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी खुदा की नेमत है, तोहफ़ा है, लेकिन जब ये ज़िंदगी, ये खुदा का दिया तोहफ़ा, ये नेमत, ये बरकत जब उसी की राह में दे दी जाती है, नज़र कर दी जाती है, सर्फ कर दी जाती है, तो फिर ये ज़िंदगी अपने दोहरे तेहरे मानी अपना लेती है। मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ फील्ड्स में लोग काम करते हैं, खिदमत करते हैं, अपनी ज़िंदगी देते हैं। काहिन बनकर अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए खुदा की नज़र कर देना, लोगों के लिए वक्फ कर देना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। रेवरेंड फादर इमानुएल रासी ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपना हर टैलेंट, अपना सारा वक्त खुदा और उसकी कलीसिया के लिए दे दिया है और ख़ासकर कलाम के वसीले से मकामी कलीसिया की रूहानियत को तामीर करने में लगा दिया है।
ان کی خدمت کے اتنے سارے پہلو ہیں. ہم خدا کا ان تمام خدمات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں. فادر ایمانویل آسی وہ شمع ہیں، وہ چراغ ہیں جس نے اس دھرتی پر اس ایمان کو روشن کیا ہے، روشن کر رہے ہیں، روشنی پھیلا رہے ہیں. یہ چراغ اسی طرح جلتا رہے. God bless you.